محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا بھارت اردو ٹائمز پر۔ اس وقت کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر اسد الدین اویسی نے آج دیوبند پہنچ کر انتخابی جلسے کو خطاب کرتے ہوئے اکھلیش یادو اور بی جے پی کو جم کر تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ مسلمانوں کو ڈر کر نہیں بلکہ ڈٹ کر ووٹنگ کرنی چاہیے۔ اس دوران اسد الدین اویسی نے تاریخ کے حوالے سے دیوبند اور مدنی خاندان کی خدمات اور ملک کی آزادی میں یہاں کے اکابرین کی قربانیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے دیوبند سے مجلس کے امیدوار کو کامیاب بنانے کی اپیل کی اور کہا کہ آج بھی ہمیں انہی اکابرین علماء کی طرز پر جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے جنہوں نے پہلے بھی اس ملک کو فرقہ پرستی اور نفرت سے بچایا تھا۔ اسد الدین اویسی نے یوگی حکومت کے ذریعہ دیوبند میں ATS سینٹر کے قیام پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آپ ان دہشت گردوں کا کیا کریں گے جنہوں نے ہماری گاڑی پر گولیاں چلائی۔ 5 سال کی بی جے پی حکومت کو بتانا چاہیے کہ انہوں نے ریاست میں کیا ترقیاتی کام کرائے۔ اویسی نے مسلمانوں کی معاشی، تعلیمی اور سماجی پسماندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ہمیں ڈر اور خوف کے علاوہ کیا ملا، لیکن اب مصلحت و حکمت اور خوف کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم 40 سال سے فرقہ پرستی کو روکنے اور ان کے چھوٹے اور دل فریب وعدوں کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں۔ یہ آپ کو حصہ نہیں دیں گے بلکہ ڈرا کر آپ کا ووٹ لیں گے، لیکن آج فرقہ پرستی اس قدر عروج پر آ گئی ہے کہ بی جے پی کی 300 MP جیت کر آ گئے۔ آج ہمیں اس قدر دبایا اور کچلا جا رہا ہے کہ ہم اپنی آواز تک نہیں اٹھا سکتے۔ SP، BSP اور کانگریس مسلمانوں کو اپنے اسٹیج پر بٹھانے سے ڈرتی ہے، لیکن اسد الدین اویسی آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ اب حقوق اور حصہ داری کی بات ہوگی، اس لیے آپ حکمت اور مصلحت کے نام پر بزدلی کے مظاہرہ کرنا چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا کہ ان پارٹیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں بلکہ زمین آسمان بنانے والے سے ڈرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم باطل طاقتوں سے سمجھوتا نہیں کریں گے، آپ مظلوموں کا ساتھ دیں گے۔ انہوں نے اکھلیش یادو اور راہل گاندھی کی جوڑی کو نااہل اور ناکارہ قرار دیا اور کہا کہ 2014، 2017 اور 2019 میں بی جے پی کی جیت کے لیے کون ذمہ دار ہے۔ انہوں نے سماجوادی پارٹی پر طنز کرتے ہوئے اکھلیش یادو سے سوال کیا کہ 2019 میں تمہارے 5 MP جیتے جس میں 3 مسلمان اور 1 والد اور 1 بیٹا ہے، لیکن الزامات اسد الدین اویسی پر لگاتے ہیں، مگر میں ان الزامات سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے الزامات اور ظالموں کی گولیاں میرے حوصلے اور عزم کو نہیں توڑ سکتے۔ انہوں نے مسلمانوں کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ لوک سبھا میں 3 طلاق اور UAPA جیسے قوانین پر بحث کے دوران سماجوادی پارٹی اور کانگریس کہاں تھی۔ گزشتہ روز وزیر اعظم کے ذریعے سہارنپور میں مسلم خواتین اور 3 طلاق کے متعلق دیے گئے بیان پر طنز کرتے ہوئے اویسی نے کہا کہ PM کو اچانک مسلم خواتین کی یاد آ گئی، لیکن ہریدوار، رائے پور اور پریاگ راج میں منعقد ہوئے دھرم سنسدوں میں مسلم خواتین کی توہین وہ بھول گئے۔ اس پر انہوں نے اپنی زبان نہیں کھولی۔ انہوں نے کرناٹک کے حجاب معاملے پر آواز اٹھاتے ہوئے کہا کہ PM نے لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں طویل تقریریں کی، لیکن کرناٹک میں اپنی شناخت کے ساتھ علم حاصل کرنے والی طالبات کے لیے ایک لفظ نہیں بولا۔ سماجوادی پارٹی اور BJP و BSP اور اویسی کو نشانہ بنا رہی ہے کہ وہ UP الیکشن میں حجاب لے کر آ گئے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس حجاب کو ہٹانے UP میں آیا ہوں جو کانگریس اور سماجوادی پارٹی نے مسلمانوں کی آنکھوں پر ڈالا ہوا ہے۔ BJP نے جو ڈر کا نقاب ڈالا ہے میں اسے ہٹانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے طالبہ مسکین خان کی تعریف کرتے ہوئے اسے بہادر بیٹے قرار دیا اور کہا کہ میں اسے سلام کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی کے غلامی نہیں ہیں بلکہ ہم داڑھی بھی رکھیں گے، ٹوپی بھی پہنیں گے اور ہماری بچیاں حجاب بھی پہنیں گی۔ ہم ملک کے آئین کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو ڈرنے کی نہیں بلکہ ڈٹ کر ووٹنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسد الدین اویسی نے تقریباً 17 منٹ دیوبند میں تقریر کی اور اپنے انداز میں لوگوں کو متحد کرنے کی کوشش کی۔ جلسہ گاہ میں موجود لوگوں کو دیکھ کر اسد الدین اویسی خوب جوش و خروش میں نظر آئے اور انہوں نے سماجوادی پارٹی، BSP اور BJP پر سخت تنقید کی۔ اسد الدین اویسی بذریعہ ہیلی کاپٹر 3:15 بجے دیوبند پہنچے اور 3:45 بجے یہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس
के अलावा मौलाना सैयद मसूद मदनी, उम्मीदवार उमर मदनी और उत्तराखंड के सदर मेयर कादमी ने भी खिताब किया। निजामत के फ़राइज़ कासिम उस्मानी ने अंजाम दिए। असदुद्दीन ओवैसी के लिए यहाँ काफ़ी सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे, लेकिन भीड़ का जोश व खरोश काबिल दीद था और लोग अपने लीडर को देखने के लिए स्टेज के बिल्कुल करीब आ गए थे। हालांकि इंतजाम बेहतर न होने के सबब इस दौरान पुलिस में सख्ती भी करनी पड़ी।